آئیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں نئے سال کی شکل میں بھی ہیں، اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی سعادت کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر کئی عظمتیں، کئی نسبتیں شامل ہیں۔ ان عظمتوں اور ان نسبتوں میں ایک عظمت اور ایک نسبت یہ بھی ہے کہ صحیح حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دی۔ ہمارے موضوع کے اعتبار سے بھی یہ بات ساتھ اٹیچ ہو گئی کہ ہم نے نئے سال کے اہداف طے کرنے ہیں۔ نیا سال جنوری کے اعتبار سے بھی یہ بھی ہمیں قبول ہے، اور محرم کے اعتبار سے یہ بھی ہمیں قبول ہے۔ چاند بھی اللہ رب العزت نے بنایا، سورج بھی اللہ رب العزت نے بنایا، تو وہ مہینے انگریزی ہوں یا وہ مہینے اسلامی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر نسبت کو ہم قائم رکھیں اور اس کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو نئے وقتوں کے لیے، آئندہ حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان اور اللہ رب العزت کے مقدس احکام، ان کے والے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو کو مؤثر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور فرمایا ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے، اس بات کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اس بات کا حساب لگاتے رہنا چاہیے، اس بات کی فکر اس بندے کو ہر لمحہ چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ ما قدمت لغد، اس بندے نے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا، اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا، اپنے مستقبل کے لیے اس نے کیا کیا۔ تو ہر بندے کو حکم بھی ہے اس بات اور اس سوچ اور اس فکر پہ ہمیں اپنی زندگی استوار کرنی چاہیے، طے کرنی چاہیے، بنانی چاہیے۔ ہم یہاں دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں، اچھی سوچ رکھنا یہ اسلام کو بڑی قبول ہے۔ ایک بندہ پلاننگ کرتا ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اسلام اس کو بھی شاباش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ بندہ بھی اللہ کو قابل تعریف یا اللہ کی بارگاہ میں قابل اعزاز نہیں جو کہتا ہے ویکھی جائے گی اگلیاں دی، کھاؤ کماؤ اڈاؤ، نکیاں دی ویکھی جائے گی، انہاں دے مقدر جو نہ کرنے کر لیں۔ اللہ اس بات کو پسند کوئی نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مستقبل کے اہداف طے کر لو، مستقبل کی زندگی کے بارے میں پلاننگ کر لو، اس کے سلسلے میں ایک خاکہ بنا لو، سینپسس بنا لو، خطہ بنا لو، طے کر لو۔ ہم نے جس وقت ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم اس کے لیے طے کرتے ہیں، ہم اس کے لیے نقشہ تیار کرتے ہیں، ہم اس کے لیے مٹیریل جمع کرتے ہیں، ہم اس کی ہر ضرورت کو دیکھتے ہیں، مستری نے انہیں دیاں گے، دیہڑی والے نے انہیں دیاں گے، نقشہ اس طرح کا بنے گا، فلان ساری پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم گویا کہ پلاننگ کرنے میں ماہر ہیں، ہم پلاننگ کرنے میں ماہر ہیں، لیکن ہم پلاننگ یہاں کی نہ کریں، تھوڑی آگے کی بھی کر لیں، قبر کی پلاننگ ہو جائے، حشر کی پلاننگ ہو جائے، یہ بھی کریں۔ مالک نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کی کیا تیاری کی ہے۔ ہم پہلی جو اس کے اندر پرائرٹی دیں گے، پہلی حیثیت دیں گے، وہ دیں گے قیامت کو، قبر کو، دین کو، حشر کو۔ لیکن اسی آیت سے ہم یہ بھی طے کر سکتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کیا کیا۔ ہم نے اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ مسئلہ بن جائے، ہم نے ان کے لیے رزق کا، کھانے پینے کا کوئی نہ کوئی شیڈیول طے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہم پیچھے ان کو غریب تو نہیں چھوڑ کے جا رہے،
اللہ اور دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو فقیر یتیم نہ چھوڑ کے جانا۔ تقریباً 99% لوگ اس بات کی فکر رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ 1% لوگ ہیں وہ کہتے کوئی نہیں، خیر اسی اپنیاں موجاں کریے، اولاد دا وقت آئے تو ویکھی جائے گی۔ یہ تقریباً 1% لوگ اس طرح کے ملیں گے ہمارے ایریے میں۔ عمومی طور پہ کلہم ایسے لوگ ملیں گے جو پلاننگ کرتے ہیں، جو سوچ بچار رکھتے ہیں، جو بینک بیلنس رکھتے ہیں، جو زمینیں خریدتے ہیں، جو پلاٹ خریدتے ہیں کہ یار کل میری اولاد محتاج نہ ہو۔ یہ اچھی بات ہے، دین اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ دین کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اگر یہ صرف اور صرف حلال ذریعے سے ہو جائے پھر یہ عبادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا اپنی اولاد کو غریب چھڑ کے نہیں جانا۔ صحابی رسول کو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ سارا کوئی اللہ دی راہ میں دینا ہے، فرمایا نہ، اپنی اولاد کو غریب چھڑ کے نہیں جانا۔ جب اسلام دنیا کی فکر رکھتا ہے کہ دنیا داری کے معاملے میں بھی لوگوں کو، بچوں کو غریب یتیم نہ چھوڑو، تو یار جو اسلام کہتا ہے اپنے بچوں کو پیسوں کے ساتھ دین بھی دو، پلاٹ دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دو، 5-7 پہلیاں جو ان کے نام لگا رہے ہو ساتھ حدیث کی تعلیم بھی دو۔ ہم ایک چیز کے اوپر تکیہ رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ پلاٹ تو میں نے یہ ذہن بنا لیا بچوں کو دے دینے ہیں، زمینیں ان کے لیے بنا دینی ہے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ مجھے کوئی مسئلہ بن جائے نا جی، میں اپنی اولاد کے لیے اتنا کر گیا ہوں کہ کل وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں یار وہ قدموں کے اوپر تو کھڑے ہو جائیں گے، وہ روٹی تو کھا لیں گے، پیسے تو نے بنا دیے، یار اس بندے کو دین بھی تو نے دینا تھا، پیسہ تو نے کما کے دیا۔ اب جب پیسہ کمایا ہوا تیرا ہے، پلاٹ بنائے ہوئے تیرے ہیں، جب اس پیسے سے گناہ کریں گے تو مجرم تو قبر کے اندر بھی ہوگا۔ صرف اور صرف باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ بچے کو موٹر سائیکل لے کے دے دینا، کار لے کے دے دینا، سائیکل لے کے دے دینا۔ وہ کہتا نہ جنہ چیز صحیح ڈرائیور نہ اتنے نہیں چڑھن دینا، چابی نہیں دینی تن۔ ہم نے پیسہ تو دے دیا، پیسہ استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں لگانا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دین ہمیں کہتا ہے کل کی پلاننگ کرو۔ اللہ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا کیا ہے۔ کل کے لیے اسی بڑا سوچنے ہاں، علی بالکل فصل کھلوتی ہے نا، ساری پچھلی فصل کھلوتی ہے تے آمنے والی فصل دا پہلا ہی غور و فکر کی کریے، کی گڈنا ہے، پہلا ہی بڑیاں خبراں لین لا پاں گے، اج کا ریٹ کدا صحیح ہے، کدا ریٹ صحیح نہیں، بڑی پلاننگ کرنے ہاں، بڑی سوچ کرنے ہاں۔ سب تو وڈی پلاننگ ہے وے، سب تو وڈی کامیابی ہے کہ بندہ اپنی اولاد دے بارے پلاننگ کرے۔ ایدی عزت بھی ہے، یہ ایدی توہین بھی ہے نے، زمانے وچ نام بھی اولاد دی وجہ تو رہنا ہے، سب کوئی دا پیچھے زمیناں وک جانیاں نے، حصے پہ جانے نے، ونڈا بن جانیاں نے، باقی رہنا تے اولاد نے رہنا ہے۔ ایدی پہچان ایدی نسل تو نے، فیصلے ہونے نے ایدی نسل دی وجہ تو۔ ساڈے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی نا جی، بالفرض ساڈے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی، لیکن اسی اپنی فوج چنگی تیار کیتی، فوج تو مراد پتر تیاں، اپنی فوج اسی چنگی تیار کیتی ہوئی، وہ ساری کمی کٹ دین گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ سرکار ایک موقع تے ارشاد فرمایا بندہ مرے گا گناہگار، قیامت والے دن اٹھے گا گناہ کوئی نہیں ہون گے، مرے گا گناہگار، جب وہ اس دنیا سے جائے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، جب وہ اٹھے گا نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس کی نیک اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا میرے اندر کوئی کمی رہ گئی، میرے اندر کوئی جھول رہ گیا، میری اولاد نے کوئی، تو میری کمی کو پورا کر دیں گے۔ اگر الٹ بھی اس کے کریں، اگر میرے اندر کوئی نیکیاں تھیں، میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا تھا اور میں اولاد کی تربیت نہ کی، تو اولاد مجھے زیادہ گناہ گار کر دے گی۔ کیوں؟ گناہ کر کے وہ میرے پیسے کمائے ہوئے، میری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن صرف میرا نہیں سوال ہونا۔ یہ بالکل ذہن سے بات نکال دیں، صرف میرے بارے میں پوچھا جائے گا نہ، میرے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری بیوی کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا، تو فجر جماعت نہ پڑھتا سی انہوں اٹھا کے آمنا سی،
ਆਪੂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਕੇਬਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੂ ਜੇਬੂ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, तू इधर सोचे है? ये हमसे सवाल होगा, हमारी औलाद के बारे में सवाल होगा। अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपना मुस्तकबिल ही सोचना है ना जी, अपना जिस तरह हम अपनी ज़मीन के बारे में सोचते हैं, बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, कारोबार के अच्छा होने के सिलसिले में सोचते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया औलाद के बारे में भी सोचो। बल्कि वाज़े कुरान की आयत है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप नूं भी बचाओ तो अपनी औलाद नूं भी बचाओ जहन्नम दी अग तो। बचा लो अपने आप नूं, अपनी औलाद नूं। बकायदा औलाद दा लफज है, अहल दा लफज है। तो मालिक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और हर शख्स को देखते रहना चाहिए उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और तुम अल्लाह से डरते रहो। फिर अल्लाह से डरो, फिर गल करो तो पहला भी फरमाया अल्लाह तो डरो, बाद विच भी आख्या अल्लाह तो डरो। अल्लाह तो डर जाएंगे तो गल बन जाएगी, गुनाह कर लगांगे तो अल्लाह तो डर गया बंदा तो गल बन गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा तारुफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये बार बार कुरान में आता है। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा कर लो। जब खौफ दिल में होगा ना तो गुनाह करने को इरादा बनेगा भी तो नहीं करेंगे, गुनाह करने का जहन बनेगा भी तो नहीं करेगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कितना मशहूर वाक़या वो सूफ़ी बुज़ुर्ग का बयान किया जाता है कि एक अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके मुरीदों में से एक मुरीद बड़ा चहेता हो गया, करीबी हो गया। वो बाद में आया तो जो पहले के थे उनको हसद होने लगा, तो उन्होंने एक परिंदा दिया कि ये परिंदा ले जाओ और ऐसी जगह पे जाके ज़बह कराओ जहाँ पे कोई ना देख रहा हो। थोड़ी देर गुजरी तो हर बंदा आ गया परिंदा ज़बह करके, पीर साहब के हुक्म की तामील करते हुए। वो जो चहेता मुरीद था, वो जिसको पीर साहब एजाज़ ज़्यादा देते थे, वो जिसकी तारीफ़ ज़्यादा करते थे, वो उसी तरह परिंदे को लेके आ गया, वो मुर्गी को उसी तरह लेके आ गया। लोगों ने और बातें की, है वेख्या जे असी तो पहले ही कहते सन, वो पीरा ने आख्या है, उस्तादा आख्या है कि जाओ ज़बह करके लै आओ जिथे कोई ना वेखदा होवे। मैं कमरे विच गया, मैं नुक्कर विच गया, मैं उत्थे गया, मैं उत्थे गया, मैं ज़बह करके, इन्हें मन्नी को नहीं, पीरां दी उस्तादा दी मन्नी को नहीं। फेर ही दा एजाज़ रुतबा साढ़े तो ज़्यादा है। उन्होंने गल्लां करन, पीरां पुछया, उस्तादां पुछया, हाँ जी मैं फलान जगह पे गया, फलान जगह पे गया, ज़बह करके ले आया, फलान जगह पे गया, ज़बह करके ले आया। उन्होंने पूछा जड़िया तू वापस ले आंदा उसी तरह ही? उन्हें क्या जोर, जहाँ भी गया वहाँ अल्लाह देख रहा था। इनकी जो निगाह थी वो यही थी कि कहीं कोई बंदा ना देख। जी हम असी किसी दी नज़र नहीं पैण दी, किसी बंदे नूं नहीं वेखण दिता। अल्लाह के बंदो, जब ये अकीदा ज़हन में समा गया अल्लाह देख रहा है, फिर बात ही बन गई। ये गालिबन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके मामू हैं, सीरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला, मुर्शद भी हैं, मामू भी हैं, बड़ा ऊंचा नाम है। ये सबक दिया करते थे, छोटा सा बच्चा बिल्कुल, वो कहते थे ये याद किया करो, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये सबक उन्होंने वजीफा दिया हुआ था, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है। वो बच्चा था छोटा सा और ज़माने का बहुत बड़ा वली होके उभरा, बहुत बड़े इमामों में से उनका नाम आता है, औलिया के इमामों में से। बचपन में सबक उसको क्या दिया? अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये सबक अब हम अपनी औलादों को पढ़ाएं और अपने आप को पढ़ाएं तो बात बन जानी है। तो अल्लाह पाक ने ये जो फरमाया कि तुम में से हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि मैंने कल के लिए क्या भेजा है, अल्लाह का ये हुक्म ही पूरा हो जाएगा। उसने कल के लिए क्या भेजा है। हज़रत उमर के बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, मैं कोशिश करता हूँ लफ्ज़ भी साथ पढ़ दूँ। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कहते हैं अपना हिसाब करो, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अपना हिसाब आप ले लो इस तो पहला कि तुहाडा कोई और हिसाब लवे। अपना मुहासबा दुनिया में कर लो, कल क़यामत के दिन रब हिसाब लेगा तो मामला ख़राब होगा। वो कहते हैं अपना हिसाब अब कर लो, अब देख लो मैं ये करूं कि ना करूं, मैं गलती करने लगा हूं, मैं गुनाह करने लगा हूं, मैं काम करने लगा। फरमाया अब देख लो, अब वक्त है,
کسی نے کیا خوبصورت کیا کہا تھا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، بعد میں پچھتانے کا کوئی نہیں فائدہ. اٹ از نو یوز آف کرائنگ آور سپلٹ ملک. پھر جدو ڈول گیا تو پھر کوئی نہیں، پھر تو ڈول گیا. وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، فرمایا وڈی زمین واسطے اپنے آپ نو مزین کر لو، تیار کر لو، ریڈی کر لو. پہلوان نو پتا ہوئے نا کڈا وڈا کھاڑا ہے، وہ تیاری بھی اونی کردا ہے. اللہ دے بندے قیامت تو وڈا جڑا ہے وہ میدان کو نہیں لگنا، جنہوں مالک بھی آکھے سب تو وڈا میدان ہے. اج وہ دی تیاری کری، اج وقت ہے سوچن دا. اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں. ٹر پئیے تے منزلہ مک جاندیاں، گھر بیٹھیاں دے پینڈے مکدے نہیں. کوشش کریں گے تو بات بن جائے گی. وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا. حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنا حساب لے لیا، اپنا حساب کر لیا، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا. آج دنیا میں جس نے حساب اپنا کر لیا، ہم تو ہر چیز کا حساب کرتے ہیں، نوکر سے بھی حساب لیتے ہیں، دودھ والے کا حساب لیتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، زمینوں کا بھی، کھاتوں کا بھی. نہیں حساب رکھتے تو اپنی نیکیوں کا اور گناہوں کا حساب نہیں رکھتے، جو سب سے ضروری ہے. دودھ وچ گھاٹا پی گیا تو کدھروں نہ کدھروں پورا ہو جائے گا، چل نہ بھی پورا ہویا، لیکن جڑا نیکیاں دے اندر گھاٹا پی گیا نا جی وہ کدے پورا نہیں ہونا. تو اس لیے نیا سال بھی آ رہا ہے اور رمضان بھی قریب ہے. ہمیں اپنی پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں کل کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکمرانوں کو یہ خط لکھتے، واعظ کرتے، تقریر کرتے. حضرت عمر کا یہ خطبہ ہے. اب دیکھیں نا، ایک حکمران گویا کہ وہ باپ کی مانند ہوتا ہے، جو اس کے نیچے ہیں وہ ان کے بچوں کی مانند ہیں. اسی طرح خطیب باپ کی مانند ہوتا ہے، جو اس کے مقتدی ہوتے ہیں وہ بچوں کی مانند ہوتے ہیں. انہوں نے کس طرح تربیت کی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ باتیں کہی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو یہ باتیں کہی ہیں؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں آسانی کے وقت اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ سختی کا وقت تمہارا حساب لیا جائے. اب آسانی ہے، اب حساب کر لو. اب گیم ساری تمہارے ہاتھ میں ہے. کل جب پیپر دے دو گے تو اب جب پرچہ ایگزامینر کے ہاتھ میں ہوگا، پھر گیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہونی، پھر اس کے ہاتھ میں ہونی ہے، پھر اس کی مرضی ہونی ہے. تو اب وقت ہے، اب ہمارے پاس ہے سب کچھ. جتنا اچھا بیج اپنی فصل میں ڈالیں گے، کل اتنی زیادہ اچھی فصل ہم اٹھا سکیں گے. اور آپ نے فرمایا اس لیے جو شخص آسانی کے زمانے میں محاسبہ کر لیتا ہے سخت حساب سے پہلے، تو اس کا انجام اللہ کی رضا اور خوشی کی طرف ہوتا ہے. اور فرمایا جسے اس کی دنیاوی زندگی نے غفلت میں ڈال دیا اور اس کی خواہشات نے مشغول کر دیا، تو اس کا انجام ندامت اور حسرت کی طرف ہوتا ہے. آج ہم نے دنیا کے اندر اپنی مشغولیت بنا رکھی ہے، یہ کر لیں تو وہ کر لیں تو فلاں کر لیں. پھر حضرت عمر نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے بندو، لوگوں کی مصروفیات یا بھیڑ تمہیں اپنی زندگی اور اعمال سے غافل نہ کر دے. لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کے کام، سوشل میڈیا کا زیادہ ہونا، بار بار میسجوں کا آنا، بار بار دوستوں کی طرف سے نئی نئی ویڈیو کا آنا، نئی نئی چیزوں کا آنا. فرمایا اے بندو، لوگوں کی مصروفیات یا بھیڑ تمہیں اپنی زندگی اور اعمال سے غافل نہ کر دے. میں نماز نہیں پڑھی کیوں؟ او میرا چاچا ملنا آیا سی جی. استاد جی آج نماز رہ گئی، او میرا فلاں بندہ آیا سی. او یار آج مسجد نظر آیا، او فلاں بندہ آیا سی تو میں تا نہیں کام کیتا. او میرے پانی لگنا سی میں تا نہیں کیتا. حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اے بندے، لوگوں کی مصروفیات یا بھیڑ تمہیں اپنی زندگی اور اعمال سے غافل نہ کر دے، کیونکہ اصل حساب تمہارے اعمال کا ہے. اصل حساب دوسروں کا نہیں. دن ضائع مت کرو اور یہ نہ کہو کہ ابھی یہ کام کر لوں. یہ حضرت عمر کا قول ہے. اور یہ خطبہ دے رہے ہیں جس میں صحابہ شامل ہیں، جس میں تابعین شامل ہیں، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں. فرمایا دن ضائع مت کرو. کنا وقت اسی ضائع کرنے، کنا وقت ساڑیوں اولاداں ضائع کر دیں، کنا وقت ٹی وی تے گزار دیں دے،
میدان میں گزار دینے ہیں، گراؤنڈ میں گزار دینے ہیں، گلیاں میں گزار دینے ہیں۔ فرمایا دن ضائع مت کرو، یہ نہ کہو کہ ابھی یہ کام کر لوں گا پھر وہ کام، کیونکہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور پرانے گناہوں کی تلافی کے لیے آج کی نئی نیکیاں سب سے بہترین اور فوری طریقہ ہے، کیونکہ سرکار کا حکم ہے جو بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے وہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم۔ اگر نہیں نہ تلافی ہو رہی، کوئی گناہ ایسے ہو گئے نہیں تلافی، اب ان کی تلافی کیسے کریں؟ تلافی زیادہ نیکیاں کر کے ہو جائے گی، اللہ کو راضی کر کے ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم غور و فکر کریں۔ ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء میں سے بڑا مقام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو جنت میں تصور کیا۔ ہم بھی تو ایسا تصور نہیں نہ کرتے، ہم بھی تصور کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی تصور کرتے ہیں، لے میں بیٹھے ہاں جی یورپ دے اندر بیٹھے ہاں، میں سیوک وچ بیٹھے ہاں جی، میں ان فلان جگہ تے بیٹھے ہاں، میرا کاروبار ہے، بزنس ہے، 10 بندے ادھر نے 10 ادھر نے، میں اشارے کر رہے ہیں، اشارے تو لوکی نچ رہے نے، پہلا میں فلان گڈی لئی ہے۔ پھر ہم بھی تصور کرتے ہیں، اولیاء بھی تصور کرتے تھے۔ اولیاء کا تصور کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں دنیا میں تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں تصور کیا، کہیں جس طرح وہ حدیث پاک میں فرمایا کبھی یہ پھل کھا رہا ہوں، کبھی وہ پھل کھا رہا ہوں، کبھی جنت کی نہروں کے نظارے کر رہا ہوں، جنت کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو جہنم میں دیکھا تو میں جہنم کا زقوم پانی پی رہا ہوں، کبھی وہ پانی قریب ہی جائے گا تو انسان کے جو ہونٹ ہیں وہ نیچے کی طرف گر جائیں گے، لمبے ہو جائیں گے، اس کی اتنی شدت ہوگی اور ساری کی ساری انتڑیاں چیر جائیں گی، اور زنجیروں اور توکوں کی سخت تکلیفوں کو میں نے دیکھا۔ پھر میں نے اپنی جان سے پوچھا، اپنے آپ سے پوچھا، اپنے نفس سے پوچھا، اپنی ذات سے پوچھا بتاؤ کہاں چاہتے ہو، کہاں رہنا چاہتے ہو؟ تو میرے نفس نے کہا جنت میں۔ تو پھر میں نے کہا اگر جنت میں جانا ہے تو آج سے جنت کی تیاری شروع کر دو۔ ہمارے نوجوان اور ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑی دور کی سوچ۔ اب تو کچھ سالوں میں یہ پلاننگ بڑھ گئی ہے، پہلے تو اتنی جلدی بچے میٹرک کر جاتے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں نے بننا کیا ہے، ایف اے بی اے تک نہیں پتا ہوتا تھا میں نے کرنا کیا ہے۔ اب تو وہ 5ویں 6ٹی میں پتا نہ جی میں اپنا ویزا لے کے 2-4 کلے بیچ کے میں یورپ ٹور جانا ہے، میرے واسطے تو آسان ہو گیا۔ اب شروع سے پلاننگ شروع ہے، وہ باپ سے زیادہ تو بچے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی پلاننگ ہے نا وہ ہم سے ہی سیکھا نا بچوں نے، یا ہم نے جو آلات، جو ان کو ہم نے مٹیریل دیا، جو ہم نے ان کو سوشل میڈیا دیا، اس سے انہوں نے سب کچھ سیکھا۔ یہ پلاننگ کوئی نہیں بچوں کی آتی۔ اچھا اب سے کوئی 10-20 سال پیچھے چلے جائیں نا جی، یہ بچوں میں کوئی خواہشیں ہوتی تھی، میں اللہ دا ولی بننا یار، میں غوث پاک دا ذکر سنیا ہے میں بھی اس طرح دا بننا ہے، میں با فرید دیاں گلاں سننا میں بھی اس طرح دا بننا ہے۔ ہوں تے گلاں ہی نہیں رہیاں، ہوں اولیاء کی طرح بننے کا سوچتے ہی کوئی نہیں، تصور ہی کوئی نہیں، کیوں؟ وہ گلاں ہی نہیں سن دے۔ جو انسان دیکھتا ہے پھر اس کا ذہن اسی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج سے تیاری کر لے، اگر یہ ساری نعمتیں چاہتا ہے نا جی تو پھر آج سے تجھے تیاری کرنا پڑے گی، پھر جا کے بات بنے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول پلاننگ کے سلسلے میں، موٹیویٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ سرکار فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، فرم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اعزاز جانو، اپنا انعام جانو، غنیمت جانو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت جانو۔ شبابہ کا قبل حرمک، فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ کتنے بوڑھوں سے یہ سنا نماز پڑھنے کو بڑا دل کرتا ہے، اب تو وضو ہی نہیں ہوتا، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، نیند آتی کو نہیں، دل کرتا ہے ہم کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھیں، پر طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، درد اتنے بڑھ گئے ہیں، ہم اپنی چارپائی سے اٹھ کوئی نہیں سکتے، نہ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کاش ہم نے جوانی کے اندر یہ سب کچھ کیا ہوتا، اب تو کوئی نہیں ہونا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کل تو پچھتائے گا بڑھاپے میں، اب کر لے، اب وقت ہے۔ فرمایا یہ غنیمت سمجھ، اللہ کی طرف سے اعزاز سمجھ اپنی جوانی کو۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا کہ جو تیری طبیعت خراب ہو جائے، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو جو ہے وہ اعزاز سمجھ لے، وہ غنیمت سمجھ لے۔ بیمار ہو گیا تو پھر کوئی نہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید بیماری آ جائے نا، یہ چند دن پہلے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ اچانک میرے اوپر کوئی حملہ ہو گیا، حملے سے مراد ہے بیماری کا حملہ، دوسرا نہیں، میرے اعضاء میرے جسم کے حصے جواب دے گئے، اب میں اللہ کو بڑا یاد کرنے لگا اور بڑے درد سے یاد کرنے لگا۔ تو پھر اس وقت وہ جو آپ کی یاد ہے فائدہ کسی حد تک تو وہ بھی دیتی ہے، لیکن زیادہ فائدہ یہی ہے کہ آپ اپنی صحت کی زندگی میں اللہ کو یاد کریں اور پھر اپنے مالک کو یاد کریں۔ اور فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، یہ جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اب اس کو غنیمت جان، یہ کہ کل کہیں غریب نہ ہو جائے اپنی غربت سے پہلے۔ اب تو دے لے جو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا لے۔ کل جب بندہ غریب ہو جاتا ہوتا ہے، کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں ایسا کر دیتا، میرے پاس ایسا ہوتا تو میں نے ایسے بھی کر دینا تھا۔ اب مالک نے جتنا بھی دیا ہے، اب ہم اس جو ہے وہ اپنے تونگری کو دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنا مجھے عطا کیا ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے جو فراغت دی ہے اس کو غنیمت جانا جائے، مشغولیت سے پہلے۔ جب بندہ بیزی ہو جاتا ہے پھر ٹائم کو نہیں ملتا، پھر بندہ کہتا ہے میں تو بیزی ہو گیا ہوں، مجھے تو نمازوں کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے فلاں چیز کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے فلاں چیز کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے نفلی عبادات زیادہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب جب فرصت ہے تو اب بندے کو بڑا ٹائم دینا چاہیے اللہ رب العزت کو۔ ظہر کی نماز پڑھی مسجد بیٹھ جائے، عصر پڑھی مسجد بیٹھ جائے، مغرب پڑھی مسجد بیٹھ جائے۔ کل ایک جگہ پہ مجھے جانا ہوا تو میں حیران ہی رہ گیا، یقین کریں حیران رہ گیا۔ 7 سال کی بچی تھی، 7 سال کی بچی، اس نے قرآن پاک سارا، انہوں نے پورا قرآن پاک سن لو، جتھوں مرضی کٹ کے سنو۔ تو میں نے اچانک چھٹا پارا نکالا تو یقین کرے اس نے بہترین مدے کا، غنے کا، نون ساکن، میم ساکن کے قواعد، یہ جتنے ہوتے ہیں پڑھنے کے، تجوید کا خیال کرتے ہوئے 7 سال کی بچی نے قرآن پاک سنا دے، پورا قرآن پاک۔ یہ ہمارے قریب کی بات۔ ہم کہتے نا اچھا یہ اتنا آسان کوئی نہیں ہے، الحمدللہ ہم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، وہ بچہ 8ویں 10ویں جو کر کے آیا ہے پورے قرآن کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے وہ کوئی نہیں سیکھ پاتا۔ میں نے پوچھا ہوا کیسے؟ ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی جو ماسی ہے، اس کی جو خالہ ہے، وہ قرآن ٹیچنگ کراتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، آن لائن مختلف اداروں میں وہ قرآن پڑھاتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ بڑی اٹیچ ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر توجہ دیتی ہے۔ اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے یہ دور بھی اس کے اوپر بچی کے اوپر دیکھا ہے، وہ روتی رہتی، جس طرح بچے موبائل کہتے ہیں نا جی میں دو تاب بنا پہلے موبائل پڑھاؤ، ہم اس کو کہتے ہیں پہلے تھوڑا سا سبق پڑھ لو پھر ہم یہ کریں گے، تھوڑا سا سبق پڑھ لو پھر فلاں کریں گے، تھوڑا سبق پڑھ لو یہ کریں گے۔ دن میں کتنی بار اس کا سبق سننا، 7 سال کی عمر میں بہترین تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا، یہ ایک بڑے اعزاز سے کم نہیں ہے، یہ بڑا اعزاز ہے۔ سادہ قرآن پاک، سادہ تو سارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن تجوید کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا یہ بڑے اعزاز کی بات۔ ہوا کیسے؟ تربیت سے ہوا۔ تو جے خالہ بھی نال فلماں ویکھے، ڈرامے ویکھے تو نکے نے بچپن اچھی وہی سیکھنا۔ ہم اپنے آپ کو بھی سیدھا کریں، اپنی اولادوں کو بھی سیدھا کریں۔ سرکار فرمایا غنیمت جان لو، غنیمت جان لو۔ اور 5ویں روایت، 5واں جملہ یہ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ ہمارے پاس زندگی ہے، اب ہم کر لیں، اب ہم کما لیں۔ تو آگے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اب پلاننگ کریں کہ یار ہم نے تو پچھلے سال ضائع کر دیے ہیں، 2025 ایسے گزر گیا، اب 26 آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ ہم پلاننگ کرتے ہیں نا جی، پچھلی واری منو چاڑ اِننا آیا تو ہوں اِننا آنا چاہیے، پچھلی واری منو 20,000 بچیا تو 25,000 بچنا چاہیے، کنج بچے دا؟ ہم یہ دیکھیں کہ یار پچھلے سال تو میں 2 نمازیں پڑھتا تھا، میں 5 کیسے پڑھوں؟ پچھلے سال تو میں دین کے اتنا قریب تھا، میں اور زیادہ کیسے قریب ہو جاؤں؟ یہ پلاننگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی عملی تفسیر میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ رجب آ گیا ہے، 2 مہینے بعد 2 مہینے بعد جا کے رمضان آنا ہے، تو پہلے دعا کر دے یا اللہ منو عمر دیں، پھر رمضان ویکھ کے منو پھر یا اللہ میرے اگر زندگی دے اندر کچھ لکھے ہے تو یا اللہ رمضان منو عطا فرمائی، رمضان نہ رہ جے۔ 2 مہینے پہلا پلاننگ شروع، 2 مہینے پہلا دعاواں شروع۔ یا اللہ رجب دا مہینہ چڑھ گیا تو رجب چڑھ گیا جی، رجب چڑھ گیا جی، دیکھتے رمضان دی بھی خصوص پلاننگ کرو کہ یار رمضان ہوں اج تو ہی پلاننگ کرو
کہ میں یار روزے بالکل نہیں چھڑنے، میں عبادات ودا دینیاں نے، جڑا سارا سال قرآن نہیں پڑھیا رمضان دے اندر میں ضرور قرآن پڑھاں گا، دین نہیں سیکھ سکیا اپنے معاملات اپنی مصروفیات چھڑ دیو۔ کل سانو جنا والے جانا ہویا، اتنے ایک بندے نے پوچھا، کہندا جی میں 40 دن دکان بند رکھی، کیوں؟ میں یار چلے تے گیا سی، اپنا بزنس تے چھڈیا نہ انہیں، کم تے چھڈیا نہ، اپنے والوں دین سیکھن تے گیا نہ جی، اپنی دکان چھڈ کے اپنا کاروبار چھڈ کے۔ اسی کیوں نہیں اس طرح کر سکتے؟ اسی اپنا دین کیوں نہیں سیکھتے؟ اسی پیچھے رہ جانا ہے، اسی صرف گلیں کرتے رہ جانا ہے۔ اللہ دے بندے اور ٹائم دینا پڑے گا، انجے دین کو نہیں جی آمدہ، ٹائم دینا پینا ہے، وقت دینا پینا ہے، سیکھنا پینا ہے۔ ان تے خالی سجدے کرتے رہاں گے تو گل کوئی نہیں بننی۔ ایک وہ بندہ جڑا سیکھ کے کام کرتا ہے، جڑا کاریگر بندہ ہے نا جی، اسے کام نو منٹ چ کر لینا، جڑا کاریگر نہیں وہ 2-3 گھنٹے وہ بجلی دا بورڈ کھول کے کدے ادھر ٹانکا لا، کدے ادھر ٹانکا لا، کدے انج کر، کدے فلاں کر، کدے جمع ویکھ، کدے منفی ویکھ، وہ 5-6 گھنٹے لا دے گا اسے کام تے، تو کام پھر بھی نہیں ہونا، ہو سکتا ہے زیادہ کما پوے، اگلے دا UPSC ساڑ دے، تو جڑا کاریگر انہیں 1 منٹ لا کے انہوں نے کہا لیاؤ جی 5000 روپیہ۔ تو کام سیکھ کے کیا جائے، اس کی برکتیں اور ہیں، اس کا نظارہ ہو رہا ہے۔ میرے اسی طرح دین میں بھی ہے، ایک بندہ جس نے دین سیکھا ہی نہیں ہے وہ ساری رات کھڑا رہا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی، نام نہیں ذہن میں آ رہا، وہ سرکار گھر سے باہر نکلے، انہوں نے مصلی بچھایا ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ۔ سرکار کسی کام پہ چلے گئے، نماز پڑھی، سرکار کافی دیر بعد آئے، ابھی وہ مصلی پہ ہیں، کئی گھنٹے گزر گئے۔ سرکار فرمایا میں نے 3 کلمے 4 بار پڑھے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ان کو۔ سرکار فرمایا تیرے نال ثواب میں زیادہ کما لیا۔ وہ کئی گھنٹے مصلی بچھا کے بیٹھی رہیں، سرکار فرمایا کہ منٹ نہیں لگن دیتا۔ یہ ہے علم اور یہ ہے معلومات، یہ ہے تعلیم۔ تو اپنے آپ کو سیکھنے دین دے بارے تے اسی نہیں کہنے اسی سارے ہی عالم ہاں جی، سانو سارے مسئلے آمدے نے، لیکن اللہ دے بندے بڑا نازک معاملہ ہے، تھوڑا ٹائم کڈیے، اپنا ذہن بنائیے۔ بزنس تھوڑا پیچھے ہوتا ہے نا، چھڑ دیے، کوئی نہیں، خیر ہے جی 11 مہینے کما لیا نا جی، 1 مہینہ اللہ دی راہ تے بھی لگ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قافلے آمدے ہوندے نے، مدنی قافلے آمدے نے، وہ دے وچ جا کے سیکھاں گے نا، پھر گھروں اسی بالکل جڑا وے وہ دور ہو جائیں گے، پھر ایک ہی فکر ہوئے گی سیکھن دی۔ اگر کوئی اور بندہ 40 دن ٹائم دے سکتا ہے تو اسی بھی کوشش کریے کوئی 15 دن، کوئی 20 دن، کوئی 10 دن دویے یار، کروں باہر نکل کے، نالے پتہ لگے گا یار جنہوں نے دین پھیلایا کس طرح پھیلایا۔ صحابہ ایڈی دور نکلتے رہے، کار چھڑ کے، بچے چھڑ کے، بیویاں چھڑ کے، سب کچھ کس طرح انہوں نے گزارا کیتا ہے۔ دنیا واسطے چھڑنے ہیں نا جی، کنی دور کنے سالاں واسطے چل جانے ہیں، دین واسطے تھوڑا جا کریے، نالے دین دے قریب ہو جائیں گے، نالے اللہ برکتاں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اگلے سال کے لیے بہترین پلاننگ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔